بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اگلے روز ہم بات کر رہے تھے کائنات کا دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، کائنات کی کتاب ہدایت قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے، وجہ تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، مکہ ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، اہل بیت ہمارے پاس ہیں اور صحابہ اکرام ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ہستیوں کو ہم مانتے تو ہیں مگر ہم ان کی مانتے نہیں۔ ہم نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ مغرب کے پاس ان میں سے کوئی شے بھی موجود نہیں مگر وہاں پر سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک بلا تفریق ہر شہری اپنے فرض منصبی کو انتہائی محنت، دیانتداری اور خلوص نیت سے ادا کرتا ہے۔ وہاں پر سکون اور راحت کی بنیادی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہو، ہر شہری، ہر شخص بلا تفریق اپنے معاشرتی اور سماجی قوانین پر ان کی روح کے مطابق عمل کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے وہاں پر سکون، امن اور چین رہا ہے، چاہے وہ کوئی صدی ہو، چاہے وہ کوئی دہائی ہو، یا وہاں پر کوئی بھی نسل کا دور چل رہا ہو۔ عزیز دوستو، ہم بھی جب تک سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک، ہم بھی جب تک اپنی انفرادی اور ذاتی سوچ کو ترک کر کے اجتماعی اور قومی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم بھی سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک جب تک اپنے فرض منصبی کو انتہائی ایمانداری، خلوص نیت اور دیانتداری سے ادا نہیں کریں گے، سکون نہیں آ سکتا۔ تیسری وجہ بھی یہی ہے کہ جب تک ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات پر ترجیح نہ دی، جب تک ہم نے اپنی ذاتی سوچ، ذاتی فکر اور ذاتی ترجیحات کو قومی ترجیحات پر ترجیح نہ دی، ہمارے معاشرے میں نہ سکون آ سکتا ہے، نہ امن آ سکتا ہے، نہ ہی چین آ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔